Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, it is entrepreneurship of class 12th. Today, let us discuss market assessment. Market assessment, or in other words, it is known as demand forecasting. It is demand forecasting or market assessment. First, dear students, let us know what do we mean by the preferences of the customers. What the customers want. Actually, we don't know this thing in advance because it is not an easy task to know the preferences of the customers. Every market has customers from different backgrounds in terms of education, income, fashions, likes, and other things. These customers from these are heterogeneous customers, and they are near the enterprise or they are away from the enterprise, but their preferences are not same. So, to know the preferences of the customers, it is very difficult task. Especially this becomes more difficult for a small scale unit holder. کسٹمرز جو ہیں، خریدار جو ہیں، چیزیں خریدنے والے جو ہیں، وہ مختلف ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے، ان کا پس منظر جو ہے، انکم کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے یا ان کے فیشن کے لحاظ سے وہ مختلف ہوتا ہے. اس طرح سے ہم بحیثیت ایک پروڈیوسر کے ہم یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کون لوگ جو ہیں کیا چاہتے ہیں، ہمارا ٹارگیٹ گروپ جو ہے وہ چاہتا کیا ہے، ان کی پریفرنسز کیا ہیں. اس لیے یہ کام اور ہی مشکل بن جاتا ہے جب مالک جو ہے وہ ایک تنہا شخص ہو. اس کے لیے کام اور بھی مشکل بن جاتا ہے کیونکہ اس سے اور زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں. اکیلا ہوتا ہے وہ کمپنی کا یا کسی بزنس یونٹ کا مالک، اس کے سامنے اور بھی بہت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں. تو اس کو یہ کام یعنی کسٹمرز کی پریفرنسز جاننا جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ جو گروپ ہے جو ایک انٹرپرائز کو، ایک انٹرپرینئر کو، یہ تھوڑا سا گروپ جو ہے جس کے لیے وہ چیزیں تیار کرتا ہے، اسے ٹارگیٹ سیگمنٹ کہا جاتا ہے. یعنی the group of customers for whom an entrepreneur or enterprise produces things, that is known as target segment. یہ ٹارگیٹ سیگمنٹ جو ہے، ان کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ ان کو ایسٹیمیٹ کرنا، یہ ایک اسمال اسکیل یونٹ کے لیے ایک بہت ہی چیلنجنگ جاب بن جاتا ہے. اب ہم جانیں گے کہ ڈیمانڈ جو ہے، ڈیمانڈ فور کاسٹنگ یا جو مارکیٹ اسسمنٹ جو ہے، یہ تو ہم نے دیکھا کہ ٹارگیٹ گروپ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ایک یونٹ ہولڈر کو ٹارگیٹ گروپ بنانا پڑتا ہے. اب ہم دیکھیں گے ڈیمانڈ فور کاسٹنگ یا مارکیٹ اسسمنٹ جو ہمارا اصلی ٹاپک ہے، ہم جانیں گے کہ وہ کیا ہے. فرسٹ لیٹ اس نو واٹ از ڈیمانڈ. پہلے ہم یہی جانیں کہ ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے. ڈیمانڈ جو ہے in simple words we can say willingness and ability of customers to buy product and services. مرضی اور اہلیت خریداروں کی کوئی پروڈکٹ یا کوئی سروسز خریدنے کے لیے. willingness and ability of customers to buy product and services is known as demand. A demand means willingness of customers, not only willingness but their capacity, their ability to buy that product or buy that service. We can say this is demand, or the people who have willingness and again who have ability to buy a product, we know that it is the demand group. Yes, it is the demand group, and this is the demand of the product. The demand of the product. So in this definition, in the context of this definition, we can say that all the potential customers
all the potential customers having both willingness and ability. تمام وہ کسٹمرز جن کی یہ اہلیت ہو کہ وہ ان میں ولنگنیس بھی ہو اور قابلیت بھی ہو کوئی پروڈکٹ خریدنے کی، تو ہم کہتے ہیں اٹ از دا ٹوٹل مارکیٹ آف دیٹ ویری انٹرپرائز. It is the total market of the enterprise. Total market here means the potential customers having both willingness and ability to buy a product. It is total market of that very enterprise. This keeping the things or this potential willingness, Philip Kotler, a well-known economist, he has defined it, this market assessment or market demand. He says, market demand for a product is a total volume that would be bought by a definite customer. Market demand جو ہے یہ وہ تمام والیوم جو ہے، مقدار جو ہے، تمام اجناس جو ہیں جو کہ ایک کسٹمر جو ہے، ویل ڈیفائنڈ کسٹمر جو ہے، جو وہ جن کو وہ خریدتا ہے یا جو اس نے خریدے ہیں. ان اے ڈیفائنڈ جغرافیکل ایریا، ایک ایسے جغرافیکل ایریا میں جو پہلے ہی ڈیفائنڈ ہو، یعنی اس کے باہر جو ایریا ہے وی آر ناٹ کنسرنڈ ود دیٹ بٹ اٹ از اے ڈیفائنڈ جغرافیکل ایریا، کسٹمرز لیونگ ان دیٹ ویری ایریا ان اے ڈیفائنڈ ٹائم پیریڈ، لیکن وہ ایک خاص وقت کے لیے ہو. اتنا ہی نہیں، ان اے ڈیفائنڈ مارکیٹنگ انوائرمنٹ، ایک واضح جو پہلے ہی واضح ہو، ایک مارکیٹنگ ماحول میں، مارکیٹنگ انوائرمنٹ میں، مارکیٹنگ سراؤنڈنگ میں، انڈر اے ڈیفائنڈ مارکیٹنگ پروگرام، لیکن کہ خاص مارکیٹنگ پروگرام کے تحت. یہ 8 چیزیں اس نے دی ہیں کس کے لیے؟ یہ دی ہے اس نے مارکیٹ ڈیمانڈ کے لیے، یا مارکیٹ ڈیمانڈ فور کاسٹنگ کے لیے، یا مارکیٹ اسسمنٹ کے لیے. دیز آر 8 ویریبلز: پروڈکٹ، ٹوٹل والیوم، باٹ، customer group, geographical area, time period, marketing environment, and marketing programs. These are 8 variables which Philip Kotler has given to know the market assessment or demand forecasting for an enterprise for a particular product. So there, in this regard, this we may call this that it is the demand forecasting. So every enterprise has to take into consideration all the 8 variables while going through the marketing assessment or while forecasting the demand of a particular product or the demand for a particular service. Now, there are certain techniques for forecasting demand of a product. یعنی پروڈکٹ ڈیمانڈ کے لیے کچھ ٹیکنیکس دیے ہیں انہوں نے، اکونومسٹوں نے، ایکسپرٹس نے، کہ ہم کیسے جانیں گے کہ ایک پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کو فورکاسٹ کرانے میں کون سی چیزیں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. تو فرسٹ تھنگ از سروے میتھڈ. یہ سروے میتھڈ جو ہے اٹ از وائڈلی یوزڈ فار ایسٹیمیٹنگ دا فیوچر ڈیمانڈ آف اے پروڈکٹ. سروے میتھڈ کو یہ جو ہے اس کو ہم بہت زیادہ آج کے دور میں استعمال کرتے ہیں، اس کو استعمال کیا بھی گیا ہے آج کے دور تک. یہ کیا ہے؟ ان دس میتھڈ وی کلیکٹ ڈاٹا اور انفارمیشن فرام دا پوٹینشیل کسٹمرز. اپنے کسٹمر سے ہم ڈاٹا کلیکٹ کرتے ہیں، انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، ڈیلرز سے اور ایکسپرٹ سے جو ان کو اس بارے میں نالج ہو، اس سبجیکٹ کے بارے میں نالج ہو. سروے میتھڈ میں کیا ہوتا ہے؟ We collect data, we collect information from potential customers, dealers and experts having the knowledge regarding this method. اس میتھڈ میں کیا کرتے ہیں؟ اگر اس میں بہت سارے کسٹمرز ہوں، ڈیلرز ہوں یا نالجبل پرسنز ہوں، لیکن تماموں کو ہم ان کی سروے کرتے ہیں اور ان سے ہم انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. لیکن وہ تبھی ہم کر سکتے ہیں جب یہ نمبر جو ہے کم ہو، کسٹمرز کم ہوں، ڈیلرز کم ہوں، نالجبل پرسنز کم ہوں. لیکن اگر یہ مارکیٹ بہت بڑا ہو، اس میں بہت زیادہ لوگ ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وی ٹیک اے ریپریزنٹیٹیو نمبر اینڈ دیٹ ریپریزنٹیٹیو نمبر از سرویڈ اور انٹرویوڈ ٹو کلیکٹ دا ریلیونٹ انفارمیشن. So it is also known as sample survey method.
not only survey method. Survey method can only be approached when the number of customers it is very low. Knowledgeable persons it is small amount, and the dealers they are in a they are in a meager this amount. But when they are huge in number of customers, dealers, knowledgeable persons we have to attend, then this we can take a small, we can take a representative number, and this method is known as sample survey method. Second is statistical method. In this method we take some statistical methods, for example time series analysis, regression analysis. They are used widely for estimating the demand of the product. इसको भी बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं. टाइम सीरीज एनालिसिस, रेग्रेशन एनालिसिस. उसमें हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल डाटा और द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, इसी को हम लेते हैं फोरकास्ट करने के लिए. फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए हम हिस्टोरिकल डाटा यानी पास उनकी हिस्ट्री हम ले लेते हैं कि इसका इस एरिया में क्या रहा है, कितने कस्टमर्स अब तक आए हैं, लोगों की डिमांड क्या है, लोगों के प्रेफरेंसेस क्या हैं, लोगों की इनकम क्या है. तो इन दिस मेथड वी टेक द पास्ट हिस्ट्री regarding this product or the services. For example, if the relationship between the customers income and demand for a product is well established, a regression analysis may be used. तो उस सिलसिले में हम रिग्रेशन मेथड लेते हैं. अगर कस्टमर्स इनकम और डिमांड प्रोडक्ट जो है ये अच्छी हो, ये एस्टैब्लिश्ड हो, यानी लोगों के पास अच्छी इनकम हो, और डिमांड फॉर द प्रोडक्ट यानी विलिंगनेस जो है, विलिंगनेस फॉर द प्रोडक्ट जो है, या क्या हो कि इस काम के लिए जो है विलिंगनेस, और इसके साथ साथ ये लोग जो हैं ये इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कैपेबल भी हैं, एबल भी हैं और विलिंगनेस भी है, तो हम उन चीज़ों को वहाँ पे कंसिडर करते हैं. लेकिन डिमांड भी है और इनकम भी है, दोनों चीज़ें ले लेती हैं. अब लास्ट जो है दैट इज लीडिंग इंडिकेटर मेथड. लीडिंग इंडिकेटर मेथड, ये मेथड जो है इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सम इंडिकेटर्स मूव अप और डाउन अहेड ऑफ अदर्स. यानी कुछ इंडिकेटर जो हैं, जो हमें निशानियाँ, जो हमें अलामात, जो हमारे लिए कुछ एग्जाम्पल्स बन जाते हैं, कभी ये ऊपर जाते हैं, कभी ये नीचे जाते हैं, तो हम उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, उनकी मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं. तो उसी लिहाज से हम प्रिडिक्ट करते हैं दैट व्हाट विल बी द मार्केट डिमांड, और वी जस्ट प्रिडिक्ट we forecast the demand of the product, or we assess the market in context of this leading indicator. Cloud information followed by rain may be an example of such movement. हम देखते हैं कि बारिश आने वाली है, तो उससे पहले हम बादलों को देखते हैं कि बादलों की हालत क्या है. इसी तरह से हम किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है फ्यूचर में, उसकी डिमांड को हम क्या देखते हैं कि हम कुछ इंडिकेटर, जैसे हम बादलों को देखते हैं उस तरह से हम इंडिकेटर्स को भी देखते हैं. दैट व्हाट विल बी द कंडीशन, व्हाट विल बी द फ्यूचर डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट. जस्ट we examine some of the indicators, present indicators. जैसे the government permission to increase automobile production is a leading indicator of increase in demand for automobile accessories. जैसे हम देखते हैं the government परमिशन देता है कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन जो है इसकी परमिशन देता है, तो एक इंडिकेटर है, अहम इंडिकेटर है कि आप डिमांड जो है ऑटोमोबाइल्स जो इसके पार्ट्स जो हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, या डीजल की या पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी. क्योंकि गवर्नमेंट जो है अब लाइसेंस जो है या परमिशन जो है इन ऑटोमोबाइल्स के बारे में अब इनमें वो इजाफा करने वाली है. तो दिस इज एन इंडिकेटर. सो व्हाट वी डू, वी जस्ट take into consideration survey method, statistical method, and leading indicator method just for demand forecasting or market assessment. Dear students, I think it is enough for the day, and inshallah we will meet again tomorrow. Thanks.